انہوں نے تقسیم کرتے وقت یہ بھی کیا کہ یہاں پر فوج اسرائیل کی ہوگی, فلسطین کی فوج نہیں ہوگی. آرمی, سیکیورٹی, سب کچھ اسرائیل کے پاس ہوگا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تقسیم کا طریقہ کار آپ دیکھیں کہ ایک تو جاتے جاتے آپ نے کہا کہ آدھے سے زیادہ زمین آپ کی, دوسرا جاتے جاتے آپ نے کہا کہ آپ کی زمین ہو یا فلسطین کی زمین ہو, سیکیورٹی سب کی آپ کے پاس ہوگی. فلسطینیوں کو فوج رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے, وہ اپنی فوج نہیں بنا سکتے, اپنی سیکیورٹی فورسز وہ نہیں بنا سکتے, ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی. اب اگر اسرائیلی فوجی فلسطینی علاقوں کی سیکیورٹی کرے گا تو وہ کیا کرے گا, آپ خود اندازہ لگائیں. تو ویسٹ بینک سے جب یہ لوگ نکلے ہیں مغربی کنارے سے, ایسی دردناک چیزیں نا کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے ایسا کوئی جانور بھی نہیں کرتا, گدھا بھی نہیں کرتا, خنزیر بھی نہیں کرتا ہوگا جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں مسلمانوں کے ساتھ. اور افسوس ان مسلمانوں پر ہوتا ہے جو آج بھی مغرب کے گن گاتے ہیں, جو آج بھی ویسٹ کے گن گاتے ہیں کہ جناب وہاں تو ایسے انصاف پسندی ہے, وہاں تو ایسا ڈسپلن ہے, وہاں تو ایسا نظم و ضبط ہے. یہ سارا نظم و ضبط, یہ سارا ڈسپلن, یہ ساری جو ترتیب, یہ انصاف جو آپ کو نظر آتا ہے, یہ مسلمانوں کا خون چوس 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 کے یہ ڈسپلن بنایا انہوں نے. توف ہو ایسے ڈسپلن پر, لعنت ہو ایسے انصاف پر. جس کو گورا تو نظر آتا ہے, مسلمان نظر نہیں آتا. غزہ میں مرنے والے بچے انسان نہیں ہیں, غزہ میں مرنے والی عورتیں انسان نہیں ہیں, غزہ میں ہسپتالوں پہ بمباری ہو رہی ہے, یہ وہ انسان نہیں ہے. کہاں گئے حقوق انسانی, کہاں گئے ہیومن رائٹس؟ یہاں ٹرانسجینڈر بل بنا تو سارے ہمارے جو لبرل لوگ ہیں اس کی سپورٹ میں آ گئے کہ بھئی کوئی ٹرانسجینڈر بنتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے, اس کا ہیومن رائٹ ہے, اس کا نفسیاتی حق ہے, آپ کو ہرٹ کرنے کا حق نہیں ہے کہ آپ کسی کی نفسیات کو ہرٹ کریں. تو ٹرانسجینڈر بل آپ اس لیے بنا رہے ہیں کہ کوئی اپنی جنس اس لیے تبدیل کر سکتا ہے کہ کسی انسان کی فیلنگ ہرٹ نہ ہو. ٹرانسجینڈر اپنے آپ کو بنانا کیوں جائز ہے؟ کہ کسی کی فیلنگ ہرٹ نہ ہو, کسی کے احساسات مجروح نہ ہو. تو کسی کے احساسات مجروح نہ ہو, یہ تو سمجھ میں آتا ہے. غزہ میں جو ان کے گھروں کو ان کا قبرستان بنا دیا ہے, اس سے ان کی فیلنگ ہرٹ نہیں ہو رہی. افغانستان کو جو مسلمانوں کا قبرستان بنایا, اس سے مسلمانوں کی فیلنگ ہرٹ نہیں ہو رہی. عراق کے اندر جو مسلمانوں کا قبرستان بنایا, اس سے وہ انسان نہیں ہے. یوکرائن پر جب حملہ ہوا ہے روس کی طرف سے, تو باقاعدہ امریکہ کے وزیروں نے بیان دیا تھا کہ یوکرائن پر حملہ ہم برداشت نہیں کریں گے, اور یوکرائن کے انسانوں کو اور افغانستان کے انسانوں کو آپ کمپیئر نہ کریں. یوکرائن کے انسان افغانستان کے انسانوں سے افضل ہیں. یہ میں آپ کو کس سے کہانیاں نہیں سنا رہی, میں جتنی چیزیں بتا رہا ہوں یہ فیکٹ ہیں. آپ ان میں سے کوئی بھی چیز جا کے گوگل کر لیں. یوکرائن پر جب حملہ ہوا, امریکی وزیروں نے یہ بیان دیا تھا کہ یوکرائن کے انسان افغانستان کے انسانوں سے افضل ہیں. یہ ایک جیسے انسان نہیں ہیں, وہ ہمیں انسان بھی نہیں سمجھتے. اب جب اسرائیلی ایک وزیر کا بیان آیا تھا کہ ہم غزہ میں انسانوں سے نہیں لڑ رہے, ہم غزہ میں جانوروں سے لڑ رہے ہیں, ہم غزہ کے انسانوں کو جانور سمجھتے ہیں, الحیوانات البشریہ. وہ انسان نہیں سمجھتے ہمیں, وہ حیوان سمجھتے ہیں ہمیں. تو یہ جو انہوں نے فلسطین کی سرزمین پر ایک تقسیم کرتے وقت یہ کہا کہ سیکیورٹی ساری اسرائیل کے پاس ہوگی. پھر اس کے بعد جب معاملہ آگے بڑھا, آپ یہ سمجھیں مثال کے طور پر یہ پورا ایک جگہ ہے, اس میں آپ نے تھوڑی سی جگہ دے دی مسلمانوں کو, وہ ویسٹ بینک ہے, یہ غزہ ہے, اور باقی سارے یہاں یہودی رہتے ہیں. ظاہر ہے اب تو ساری یہودی آبادیاں ہو گئی. تقریباً کوئی 1 لاکھ سے زیادہ انہوں نے عمارتیں منہدم کی ہیں مسلمانوں کی, 1 لاکھ سے زیادہ عمارتیں منہدم کی ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں آپ کے گھر کا کوئی فٹ پاتھ توڑ کے چلا جائے, سیڑھی توڑ کے چلا جائے, تو کیا آپ کے احساسات ہوتے ہیں. وہ فلسطین کے ایک بچے کا انٹرویو کیا تھا کسی نے کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے, تو اس نے آگے سے جواب دیا تھا, ہم فلسطین کے لوگ ہیں, ہم بڑے نہیں ہوتے. فلسطین کے بچے بڑے نہیں ہوتے, بڑے ہوں گے تو کوئی چھوڑے گا تو بڑے ہوں گے نا, بڑے ہونے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں. یہ ان کے بچوں کے احساسات ہیں. وہاں کے وزیر نے اعلان کیا کہ ہم نے تعلیمی سال کا اختتام کر دیا ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر پڑھنے والے جتنے بچے تھے اسکول کالجوں میں سب شہید ہو چکے ہیں. یہ حالت ہے وہاں کے مسلمانوں کی. یہ چہرہ ہے مغرب کا, ویسٹ کا, جس کے ہم گن گاتے نہیں تھکتے.
بھائی یہ ڈسپلن، یہ نظم و ضبط، یہ صفائی ستھرائی، یہ سب کچھ یہ ان کا اپنے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے. آپ کے لیے یہ ہے، آپ کے لیے وہ نہیں ہے. آپ کے لیے یہ رخ ہے ان کا کہ اگر بس چلے. دہشت گردی کا ٹائٹل، دہشت گردی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب یہ جب حملہ ہوا تو ایک CNN نے یا پتہ نہیں کسی BBC والوں نے فلسطین کے ایک سفیر کو، انگلینڈ کا شاید سفیر تھا، اس کو بلا کے اس سے سوال کیا کہ حماس نے جو حملہ کیا ہے اسرائیل پر، آپ اس کی مذمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے اس لیے بلایا ہے کہ میں یہاں پہ آ کے حماس کے حملے کی مذمت کروں؟ اس نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیل آج تک فلسطین پر کتنے ہزار حملے کر چکا ہے، کیے یا نہیں کیے؟ اس نے کہا کیے ہیں. تو کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین پر بمباری کی ہو اور آپ نے اسرائیلی وزیر کو بلا کے یہ سوال کیا ہو کہ تم اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ کبھی کیا سوال؟ کبھی اسرائیلی وزیر کو میڈیا نے بلا کے یہ سوال کیا ہے، وہ حملہ جس کا آغاز اسرائیل نے کیا ہو، کہ تم اس اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہو؟ کبھی نہیں کیا سوال. تو اس نے کہا آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کرتے ہیں کہ حماس کے حملے کی مذمت کرتے ہو یا نہیں؟ میں آ کے اپنے ہی حملے کی مذمت کروں؟ یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے ڈبل سٹینڈرڈ ہوتا کیا ہے؟ ہمیں وہ دیکھتے کس نظر سے ہیں؟ مسلمانوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن کیا ہے. دہشت گردی کی ڈیفینیشن آپ جا کے ڈکشنری میں دیکھیں کہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے شہری لوگوں کو، شہری آبادی کو، بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنانا، اس کو کہا جاتا ہے دہشت گردی. یہ دہشت گردی کی ڈیفینیشن ہے انٹرنیشنل. اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنانا. یہ ڈیفینیشن میں نے نہیں کی، یہ اقوام متحدہ نے کی ہے ٹیررزم کی. تو آج جو اسرائیل فلسطین پر، غزہ پر بمباری کر رہا ہے تو وہ دہشت گردی کر رہا ہے یا نہیں؟ بتائیں اس ڈیفینیشن کے مطابق وہ دہشت گردی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کر رہا ہے یا نہیں؟ تو امریکہ اسرائیل کو دہشت گرد کہہ رہا ہے، برطانیہ اسرائیل کو دہشت گرد کہہ رہا ہے، فرانس اسرائیل کو دہشت گرد کہہ رہا ہے؟ نہیں کہہ رہا. لوگ کہتے ہیں فلسطینیوں نے حملہ کیوں کیا؟ یہ مسئلہ کیا 7 اکتوبر کو شروع ہوا ہے؟ یہ معاملہ کوئی 7 اکتوبر کو شروع ہوا ہے؟ یہ تو 2 صدیوں پر محیط معاملہ ہے. کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا.